ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. وقال الله تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين. میری بھائی معلوم اور احترام، معزز عہدیداران اور ممبران پریس کلب حافظ آباد، اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کے قائدین اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ وابستگان و جملہ اہل اسلام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج اس مبارک رات میں اس خوبصورت اجتماع میں ہم شریک ہیں. اللہ رب العزت آج کی اس مبارک شب کے صدقے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی شب بڑھنے والی خیر و برکات اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اس مبارک رات کے صدقے میں اور شب اسرا کے دنیا کی نالان پاک کی خاک اقدس کے صدقے سے اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ بلندیوں سے نیچے آیا. یہ آیہ کریمہ یہ معانی کا ایک عظیم سمندر ہے. ایک تو سے کی آواز کبھی سکون ہے
آواز بیس کی بڑھائیں اور ایکو فرمایا والنجم، قسم ہے ہمیں ستارے کی۔ نجم کے مختلف معنی ہیں، آواز رسل کر باہر بھی نہیں آ رہی، اور یہاں اندر بھی ذرا تھوڑی سی پہلے نہیں ہے، بیس بڑھا دیں، ایکو آواز کھول دیں۔ پچھلے سال والے کی وہ اچھا تھا یار، سیٹنگ کی۔ نجم کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی ہے نجم کا کسی چیز کی بنیاد، کسی چیز کی روٹ اور جڑ اور بیس، اور کسی چیز کی اصل۔ اگر نجم کا معنی یہ ہو تو پھر اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے قسم ہے ہمیں اس ستارے مصطفیٰ کی جو پوری کائنات کی اصل ہے، کہ وہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور بھی معنی ستارے کو بھی کہتے ہیں۔ اذا ہوا، اذا ہوا، یہ جو ہوا ہے، ہوا یہ بڑا کمپریہنسو، بڑا معنی لفظ ہے۔ ہوا کے بارے میں والنجم اذا ہوا، اس ہوا کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں، علماء لغت، کہ یہ ہوا یا تو یہ حویٌ سے بنا ہے، حویٌ اس کا مادہ اشتقاق، جہاں سے جو ورڈ کا روٹ ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، جہاں سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، اسے مادہ اشتقاق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہوا یا تو بنا ہے ہویٌ سے، یا یہ بنا ہے حویٌ سے، ہا کے زبر کے ساتھ اور ہا کے پیش کے ساتھ، حویٌ اور ہویٌ۔ فرماتے ہیں کہ حویٌ سے اگر بنے، حویٌ سے، تو حویٌ کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اوپر جانا۔ حویٌ اس کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اور اگر یہ بنا ہو ہویٌ سے تو پھر معنی ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ یہ بڑی بامعنی بات ہے۔ ہوا بعض کہتے ہیں کہ یہ حویٌ سے بنا، جس کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اور اگر بنا ہو ہویٌ سے تو پھر اس کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا۔ اب حضرت شیخ عبدالعزیز مدرس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بھی تفسیری سب ہے، فرماتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا،
اس ہوا کے اندر یہ دونوں معنی موجود ہیں، نیچے سے اوپر جانا اور اوپر سے نیچے آنا۔ فرماتے ہیں کہ جب اوپر سے نیچے آنا کا معنی ہو تو اس سے مراد وہ گھڑی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاہوں، اس سے مراد مصطفیٰ کا میلاد ہے، اس سے مراد مصطفیٰ کا معنی اگر ہو کہ قسم ہے وہ ستارے کی جب وہ بلندیوں سے نیچے آئے تو یہاں ذکر ہے میلاد کا، اور اگر حبیبیوں سے مراد نہیں ہے تو پھر معنی ہے قسم ہے اور ستارے کی جو مکان سے لا مکان تک آیا، پھر اس میں مصطفیٰ کا ذکر معراج ہے۔ والضحیٰ واللیل، یہ دو الفاظ آپ نے یہ آیت مطلب ضحیٰ کی پہلی دو آیات اکثر آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب یہاں اس کی والضحیٰ واللیل کی 5 تفسیر، کتنی؟ والضحیٰ آپ نے زندگی بھر اس کا معنی اور مفہوم اور ترجمہ نہیں سنا، والضحیٰ کہ اس میں چہرہ مصطفیٰ کی قسم ہے، واللیل اس میں زلف مصطفیٰ کی قسم ہے۔ مگر یہی شیخ عبدالعزیز محدث بھی فرماتے ہیں کہ یہاں اس کی 5 تفاسیر، کتنی؟ 5 تفاسیر ہیں، والضحیٰ 5 معنی ہیں، واللیل فرماتے ہیں کہ اس میں ان 5 تفاسیر میں ایک تو یہ معنی ہے حضور کے چہرہ پاک کی قسم ضحیٰ، واللیل حضور کی زلفوں کی قسم، ایک تو یہ معنی معروف ہے جو دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی والضحیٰ قسم ہے اس نور کی، اس اجالے، اس سفیدہ سحر، اس پھوٹنے والی روشنی کی، والضحیٰ۔ آگے واللیل اور قسم ہے رات کی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں والضحیٰ سے مراد یہ کون سی صبح ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہی صبح ہے کہ جب اللہ کا نور حضرت آمینہ کے دامن اقدس میں آتا ہے، یہ صبح حضور جلوہ گر ہوگی۔ واللیل فرماتے ہیں کہ رات سے مراد یہ اس رات کی قسم ہے جب آمینہ کا لاڈلا مکہ کی سرزمین سے اٹھا اور لاڈلا پہنچا، تو شب صبح میلاد کی اور شب معراج کی بھی قسم۔ صبح میلاد اس لیے عظیم ہے کہ وہ صبح نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور شب معراج بھی عظیم ہے۔ اتنا بڑا عظیم معجزہ، اتنا بڑا عظیم معجزہ جو اس رات کے دامن میں وقوع پذیر ہوا، سو اللہ پاک نے اس رات کی قسم اٹھائی۔ قسم ہے شب کی کہ جس شب مصطفیٰ آسمانوں پہ جلوہ کر۔ اب اس میں دونوں چیزیں شامل ہو گئی، والضحیٰ حضور کا آنا اور واللیل حضور کا، بولیں واللیل حضور کا جانا۔ آنے کی بھی قسم ہے اور مصطفیٰ کے جانے کی بھی قسم ہے۔ والضحیٰ تفسیر عظیم سورۃ البعد تفسیر اٹھا کے دیکھیں۔ لامکان اللہ نے اس نور کو بنایا، لامکان پیدا کیا اس نور کو، مکان میں بھیجا۔ لامکان والا مقام میں آیا تو والضحیٰ، لامکان والا مقام میں آیا تو والضحیٰ، اور یہ مقام والا پھر لامکان میں گیا تو واللیل۔
جی تو چاہتا ہے کہ تجھے سامنے رکھوں اور دیکھتا رہو، مگر بھیج رہا کیونکہ مخلوق پیدا کرنی ہے، اور تجھے اس لیے بھیج رہا ہوں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ دھرتی پر اعلان کرو کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، تیری بڑی عظمتیں ہوں گی، بڑی شانیں ہوں گی، بڑے کمالات، اور اعلان کرو کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اعلان کرو کہ تم اس کے بندے ہو، تم خدا نہیں ہو۔ لا مکان سے مکان میں بھیج رہا ہوں کہ آپ جا کر اعلان کرو کہ آپ خدا نہیں، میں مکان سے پھر لا مکان میں بلاؤں گا، اور یہ میں بتاؤں گا کہ یہ اگر خدا نہیں تو خدا سے جدا بھی نہیں، یہ اگر خدا نہیں، آپ جاؤ اور کہو میں خدا نہیں، میں بلاؤں گا اور بتاؤں گا یہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا۔ تو حضور کا آنا بھی کرم، حضور کا جانا بھی کرم، آنا بھی کمال، جانا بھی کمال۔ وہ تاجدار کائنات والضحیٰ، وہ آئے تو عالم زیری میں سرور چھا گیا، واللیل وہ حضور گئے تو عالم بالا میں نور چھا گیا، والضحیٰ وہ آئے تو برکتوں کا ظہور ہو گیا، وہ مکان سے لا مکان چلے گئے تو عالم بالا نور علی نور ہو گیا، والضحیٰ لا مکان والا مکان میں آتا ہے تو زمین کو سبزہ ملتا ہے، یہ لا مکان میں جاتا ہے تو افلاک کو رتبہ ملتا ہے، وہ لا مکان والا مکان میں جلوہ گر ہوتا ہے تو زمین پر ستارے سجا دیے جاتے ہیں، وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو قدموں میں ستارے بچھ، وہ آئے تو ستاروں کی کہکشائیں سج گئیں، وہ گئے تو قدموں میں ستاروں کی کہکشائیں بچھ گئیں، وہ آئے والضحیٰ وہ مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے تو کائنات استقبال کرتی ہے، مصطفیٰ گئے تو رب کی ذات استقبال کرتی ہے، وہ آتے ہیں تو زمانہ، وہ آتے ہیں تو کعبہ جھک جھک جاتا ہے، وہ جاتے ہیں تو زمانہ رک رک جاتا ہے، آنا بھی بے مثال، جانا بھی بے مثال، آنا بھی نور، جانا بھی نور، آنا جانا نور کا، ملنا ملانا نور کا، آنا بھی برکت، جانا بھی برکت، آنا عظمت، جانا بھی برکت، وہ آتے ہیں تو بشریت غالب ہے، وہ جاتے ہیں تو نورانیت غالب ہے، وہ آتے ہیں تو رحمت لے کر آتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو عبادت لے کر آتے ہیں، آنا بھی بے مثال، ادھر جانا بھی بے مثال، عالم لا مکان سے مکان جلوہ گر ہونا بھی بے مثال، مکان سے لا مکان میں واپس جانا بھی بے مثال، آئے اس لیے آئے اس لیے کہ خود بتا دیں لوگوں خدا وحدہ لا شریک ہے، لا مکان سے مکان میں آئے تاکہ خود بتا دیں کہ خدا جیسا کوئی نہیں، پھر اللہ نے فرما دیا مصطفیٰ تو نے میرے دل کے
शब असरा मैं तुझे बुलाता हूँ, अब मैं ऐलान करता हूँ कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं। हुजूर को शब मेराज पर बोला। इसकी बहुत सी हिकमतें। मेराज क्यों हो, एक अलग से टॉपिक। मेराज क्यों हो, एक हिकमत सुनिए है, सिर्फ एक हिकमत का जिक्र करके आगे बढ़ता हूँ। एक हिकमत की है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार कायनात तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जितने पैगंबर, तमाम पैगंबर फरिश्ते के जरिए वही लेते रहे, पैगाम लेते रहे। अगर जिंदगी भर जिब्रील ही आता रहता तो इंसान के दिल में ये सवाल पैदा हो सकता था कि कहा जाता है कि मुस्तफा का मर्तबा और मकाम तो तमाम अंबिया से आला है, लेकिन आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबरों ने जो पैगाम लिया, जो वही ली, जो इसाक़ात लिए, जो अहकामात लिए, वो भी जिंदगी भर जिब्रील ही के जरिए लेते रहे। और मुस्तफा भी जिंदगी भर वही और पैगाम जिब्रील ही के जरिए लेते रहे। तो फर्क क्या रहा? सवाल पैदा हो सकता है जब कोई आशिक इस बात का डंका बजाता है कि मेरा मुस्तफा सबसे आला है, सबसे अरबा है। किसी तरह से अगर ये डराल उठता कि आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर वही के जरिए पैगाम लेते रहे, जिब्रील के जरिए, फरिश्ते के जरिए पैगाम लेते रहे, हुजूर ने भी सारी जिंदगी जिब्रील ही के जरिए पैगाम लिया, तो फर्क क्या रहा? इसका मतलब है कि दीगर अंबिया इस मकाम में मुस्तफा के बराबर हो गए। तो अल्लाह ने एक रात रखी, तुम्हारे दिल में ये सवाल पैदा नहीं होने दूंगा कि इंसान में दीगर अंबिया मेरे मुस्तफा के बराबर हो गए। आज शब असरा है, जिब्रील तू भी नीचे खड़ा हो गए, मेरा मोहम्मद अकेला ऊपर। आजा मेरे मुस्तफा, जिन्होंने ये तलाश करना है, आज की शब ये तलाश खत्म कर रहा हूँ। जिब्रील सिदरा पे खड़ा देख रहा होगा तेरी परवाज़ काबा पर। जिब्रील आज बीच में से हट जा, आज कोई जरिया नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई पैगाम्बर नहीं, कोई वही ले जाने वाला नहीं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बराह रास्त खुदा सुनाने वाला है। तमाम जरिए खत्म कर दिए। महबूब आजा मेरे सामने बैठ। कोई फरिश्ता वहां बुलाऊंगा जहां कोई फरिश्ता दम न मार सका। वो नूरियों का, वो सिदरा पे खड़ा नूरियों का सरदार, तुम आ रहे होगे, वो तुम्हें ऐसे देख रहा होगा, तुम्हें ऐसे देख रहा होगा। जिब्रील की बात हो रही है, वैसे जिब्रील पर भी कुर्बान जाए नाबे दर्ज करता। जिब्रील, अच्छा पहले तो ये समझे कि जिब्रील बना कैसा? जिब्रील बना कैसा? वही झुक जाओ उस सुजूद आदम। तमाम फरिश्ते झुक गए इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब्बास वो उसे इनकार कर दिया, वो तकब्बुर हो गया, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? खलकनी मिन नार
مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ پہلا ایک گستاخی، یہ پہلی گستاخی کسی پیغمبر کی، پہلی گستاخی. ادھر پہلا پیغمبر ہے، ادھر پہلا گستاخ ہے. ادھر عالم بشریت کی بساط پر کھڑا آدم پہلا پیغمبر، ادھر پہلا گستاخ. کیوں نہیں گئے قسمدار؟ میں مٹی سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. بڑی قابل اور بات ہے. سنیں، میں کس چیز سے بنا ہوں؟ مٹی سے بنا ہوں. میں آگ سے بنا ہوں. یہ کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. پہلا پیغمبر ہے، پہلا گستاخ، پہلی گستاخی ہے، پہلی گستاخی، پہلا پیغمبر، پہلا گستاخ، پہلی گستاخی. مٹی کا لفظ، مٹی کا لفظ. اور آخری پیغمبر ادھر گستاخ ہے، ادھر آخری پیغمبر مصطفیٰ ہے. یہ گستاخی کرتے ہیں پھر بھی مٹی کا لفظ. تو مر کر مٹی میں مل گئے. یہ مٹی پہلی گستاخی. نکل جا فاخرج، نکل جا. فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اب اس طرف لعنت پڑی کھڑا، اللہ نے لعنت عطا ڈال دی. تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. جب سجدے سے سر تو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے تو سجدہ نہیں کیا. لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا. فرشتے شکرانے میں دوسری بار سجدے میں جھک گئے. مولا تیرا شکر ہے ہمیں اکڑنے والا نہیں بنایا، جھکنے والا بنایا. تو فرشتوں نے ایک نہیں کتنے سجدے کیے؟ دو. اس لیے ہر رکعت کے اندر دو سجدے رکھے گئے. تو سجدہ ادھر سوال ہے. سنیے، جب فرشتوں نے سجدہ سے سر اٹھایا، اب دو منظر، دو منظر. ادھر ابلیس ہے، ادھر فرشتے. ان فرشتوں میں ایک فرشتہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے آدم کو سجدہ کیا. ان فرشتوں میں جھکنے والوں نے ایک اکڑا ہوا، جھکنے والوں میں ایک فرشتہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اب عجیب منظر ہے. ادھر سوال ہو رہا ہے، بتا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ادھر سوال ہو رہا ہے فرشتے سے، تو بتا تو نے سب سے پہلے سجدہ کیوں کیا؟ دو سوال. تو بتا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس پر یہ سوال، تو بتا تو نے سب سے پہلے سجدہ کیوں کیا؟ یہ جواب دے رہا ہے. اس کا جواب تو آپ نے سن لیا. یہ جواب دے رہا ہے، مولا بتاتا ہوں میں نے سب سے پہلے سجدہ کیوں کیا. پہلے یہ بتا مولا، آدم کی پیشانی میں چمک کیا رہا تھا؟ یہ تو نور کی جگمگاہٹ کی، یہ کیا تھا؟ جب ہی کل سے نور کو دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس کے آگے سجدہ ہو گیا. اللہ پاک کی رحمت مسکرائی اور فرمایا کہ فرشتے تو نے میری نبوت کا احترام کیا ہے، میری تخلیق آدم کی عظمت کو سلامی دی ہے، اس نور کا احترام کیا ہے. سدرا کا مکین بھی تو ہی ہوگا، بھی تو ہی ہوگا. سدرا کا تو ہی سدرا کا مکین ہوگا، تو ہی جبریل امین.
ریت ہو رہا ہے، فرشتوں کا سردار بنایا، پیغامبر بنایا جا رہا ہے۔ جبریل جی رب کائنات، آج شب اسرا ہے، یہ شب معراج ہے، جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور حضور کو لے کے آؤ، لے کے آؤ میرے محبوب کو۔ اور سنو، جب جانا ہے تو یاد رکھنا جبریل یہ بارگاہ محمد ہے۔ تو میں بتا دوں میرے مصطفیٰ کے پاس حاضری کے آداب کیا ہے۔ میرا محبوب آرام فرما ہے، چادر اوڑھ کر میرا محبوب لیٹا ہوا، جا کے دروازہ نہ کھٹکھٹانا، ٹھک 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 کی آواز نہ آئے۔ نمبر ایک، باہر سے کی آواز نہیں دینی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ قرآن کہتا ہے جو باہر محبوب جو حجرے سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ تو عقل نہیں، یہ بھی گستاخی ہے۔ رب کائنات دروازہ کھٹکھٹانا بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں دینی، تو جگاؤں گا کیسے؟ جگاؤں گا کیسے؟ فرمایا کہ جبریل جاؤ جہاں میرے محبوب کا چہرہ پاک ہے، اس سے متصل اوپر چھت، صرف اتنا سوراخ کرنا جتنی میرے محبوب کی چشم مبارک ہے، مصطفیٰ کی چشم کے برابر، آنکھ کے برابر سوراخ کرنا، اور اس سوراخ سے اندر جانا۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، قابل غور ہے توجہ، چھت پر سے سوراخ کرنا، آنکھ کے برابر سوراخ ہو، اس سوراخ کے ذریعے جانا۔ اور جگانا کیسا ہے؟ جگانا کیسے ہے؟ جگانا کیسے ہے؟ یہ تیرے جو ہونٹ ہے نا، یہ آج کی رات کے لیے میں نے کافور کے بنائے ہیں۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، جا کے مصطفیٰ کے قدموں میں بوسہ دے دینا، کافور کی ٹھنڈک پہنچے گی، مصطفیٰ اٹھ جائے۔ اس طرح جگانا ہے، آنکھ کے برابر، جسم کے برابر سوراخ کرنا، اس سوراخ سے اندر جانا۔ لوگوں یہ بات قابل غور ہے، جبریل امین 600 پروں والا فرشتہ، کتنے پر؟ 600، سنتے جائیں، کتنے پر؟ 600 پروں والا جبریل، اتنا طاقتور جبریل ہے، اگر ایک پر مارے دھرتی کو الٹا دے، اتنا عظیم طاقت والا جبریل، 600 پر رکھنے والا جبریل، اور گزرنے کی جگہ اتنا سا سوراخ، اتنا سا سوراخ۔ اس میں بھی قدرت نے راز کیا رکھا ہے، راز کیا رکھا ہے لوگوں؟ نئی بارگاہ سے عطا کردہ کسی کی جتنی بھی عظمت ہو، جتنی بھی شان ہو، جتنا بھی چاہو جلال ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کوئی 600 پروں والا ہو، مگر یاد رکھو بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو طاقتیں چھوڑ کے جاؤ، اپنے آپ کو سمیٹ کے جاؤ۔ سمیٹ کے جاؤ، عاجزی، انکساری، 600 پائی صحیح، مگر جبریل یہ بارگاہ محمد ہے، یہاں چاہو جلال سے نہیں جانا، اپنی تمام عظمتوں کو سمیٹو، اتنے سے سوراخ سے گزر کر میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ یہاں جبریل بھی آئے تو اپنی حیثیتیں مٹا کے ہونٹ رکھے، ہونٹ رکھے، بوسہ دیا، بوسہ دیا۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، جبریل کے ہونٹ کہاں ہیں؟ حضور کے قدمے، حضور کے قدموں کی جبریل کے ہونٹ۔ آپ دیکھیں
میں جو کہنا چاہتا ہوں کوشش کریں اس کو پک کریں، زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ وجود کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پاؤں سے۔ بلندی ختم کہاں ہوتی ہے؟ اب سرے جبریل کہاں ہے مصطفیٰ کے؟ ہونٹ کہاں ہے مصطفیٰ کے؟ قدموں پہ یہ عمل بتا رہا ہے لوگوں، یہی شب معراج ہے جس نے یہ نقطہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ عالم نور ہے، نوریوں کا سردار ہے۔ شب معراج مصطفیٰ کے قدم چوم رہا ہے، قدم چوم رہا ہے، قدم چوم رہا ہے، یہ نظارہ بتا رہا ہے۔ شب معراج یہ پیغام دے رہی ہے لوگوں، جہاں پہ جبریل ختم ہو رہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کا جہاں جبریل ختم ہو رہا ہے اس سے آگے مصطفیٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سوچو نکالو جو کہتے ہو وہ ہماری طرح ہے۔ جبریل کی انتہا ہوتی ہے ان کے جہاں جبریل کی انتہا ہوتی ہے وہاں مصطفیٰ کا، بولے وہاں مصطفیٰ کا، یہی جبریل ہی تو ہے۔ تاجر کائنات نے پوچھا ایک روز جبریل بتاؤ تم نے تو عالم بالا کا جو پرندہ ہے وہاں کا مکین ہے، ہر جگہ آتا ہے جاتا ہے، بتاؤ ہمیں کیسا پایا؟ اللہ تمہیں جبریل کی نگاہ کا فیض عطا کرے پھر تمہیں پتہ چلے مکان مصطفیٰ کیا۔ بتاؤ ہمیں کیسا پایا؟ عزیز یا رسول اللہ قلب تو مشاہیر و مقاریبہ فرمان رجل صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھی، مغرب دیکھی، شمال دیکھی، جنوب دیکھی، بلندیاں دیکھی، پستیاں دیکھی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، جنت دیکھی، آسمان دیکھے، زمینیں دیکھی، مشرق مغرب شمال جنوب کی کائنات دیکھی ہے۔ میرے مصطفیٰ آپ جیسا کہیں پایا ہی نہیں، آپ جیسا کہیں پایا ہی نہیں، آپ جیسا کہیں پایا ہی نہیں۔ آواز آئی جبریل تو پائے گا کیسے میرے مصطفیٰ جیسا بنائے؟ تم سے کہیں پایا ہی نہیں، وہ آواز ہے جبریل تو پائے گا کیا میں نے بنایا ہی نہیں۔ عقیدہ سیکھنا ہے تو اللہ
اللہ کی قسم جبریل سے سیکھو، جبریل سے سیکھو۔ آج بتاتا ہوں جبریل کا عقیدہ کیا۔ میں ایک لفظ میں بولوں تو الحمدللہ جبریل بھی سنی ہے، جبریل بھی سنی۔ آپ کا عقیدہ نوری عقیدہ ہے، جبریلی عقیدہ نے پایا ہے۔ جبریل آ گئے، حاضر ہو گئے۔ اب جبریل کے آنے پر ایک بات کلک کی ہے، فلش ہوا ہے، دماغ کی کھڑکیوں میں ایک تازہ جھونکا آیا، کوئی بات کہیں دفن تھی ذہن کے کسی مدفن میں، اب وہ نکلی ہے، خوشبو بن کر میں چاہتا ہوں خوشبو آپ تک پہنچاؤ۔ جبریل کا آنا، امام قسطلانی شارح بخاری، فتح الباری شارح بخاری، امام شرح بخاری، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پیغمبروں کے پاس آتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، مگر انبیاء کے پاس آنے میں اور مصطفیٰ کے پاس آنے میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سننا چاہیں امام قسطلانی فرماتے ہیں، فتح الباری شرح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی جبریل آئے، ادریس علیہ السلام کے پاس بھی جبریل آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، مگر سنیے امام قسطلانی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس آئے کم و بیش 1000 سالہ زندگی میں ٹوٹل 12 بار۔ کتنی بار؟ 12 بار آدم علیہ السلام کے پاس آئے، ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، پوری ظاہری زندگی میں ٹوٹل 4 بار۔ کتنی بار؟ 4۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئے ٹوٹل 50 بار۔ کتنی بار؟ 50 بار۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ٹوٹل 400 بار۔ کتنی بار؟ 400۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے پوری زندگی میں ٹوٹل 42 بار۔ کتنی بار؟ 42 بار۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ٹوٹل 10 بار۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ آتے رہے، جاتے رہے، مگر تناسب کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے پاس 12 بار، نوح علیہ السلام کے پاس 50 بار، ادریس علیہ السلام کے پاس 4 بار، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 بار، حضرت ابراہیم کے پاس 42 بار، حضرت عیسیٰ کے پاس 10 بار، مگر بھائی جب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ دیا، کہیں 12 بار، کہیں 42، کہیں 400، کہیں 50، کہیں 10، کہیں 4، یہی جبریل امین ہے لوگوں۔ جب بات آئے مصطفیٰ میں آئے تو کتنی بار آئے؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ 24,000 بار جبریل کتنی بار؟ 24,000 بار جبریل آئے۔ ذرا بول دو کتنی بار؟ کتنی بار؟ 24۔ کہ جملہ اسے دہرا رہا ہوتا کہ یاد ہو جائے، کوئی بات سمجھانی ہے۔ کتنی بار آئے؟ 24,000 بار۔ وہ جبریل جو شب اسرا مصطفیٰ کو براق میں سوار کر کے اس کثرت سے آنا جانا 24,000 بار جبریل بارگاہ محمد
سنیے، جب میں نے ان کی یہ تحقیق پڑھی تو اچانک دل میں خیال آیا، اچھا اسے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھے. کیسے؟ اعلان نبوت کیا حضور نے کتنے سال کی عمر میں؟ بولے کتنے سال؟ 40 سال کی عمر مبارکہ حضور نے اعلان فرمایا. وصال کا گول کتنے سال؟ 63 سال عمر مبارکہ حضور کی. اعلان نبوت ہے 40 سال. وصال فرمایا حضور نے 63 سال. کتنے سال بنے؟ کتنے؟ 23 سال. 23 years. 23 سال اعلان نبوت سے لے کر وصال مصطفیٰ تک کتنے سال بنے؟ 23 سال. اب یہ دیکھیں سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. 365 دن کا ایک سال. ایک سال کے 365 دن اور سال کتنے؟ 23. اب 23 کو 365 سے ضرب دو. جب یہ میں نے اور پڑھا 23 سے پڑھی تو فوراً میں نے قلم نکالا. میرا ذہن اسے آگے کرا کہ آگے دیکھیں تھوڑا سا اور باریکی میں جائیں تو کیا منظر نظر آتا. 23 کو 365 سے ضرب دو تو بنتے ہیں 8395. 8395. اعلان نبوت سے لے کر وصال مصطفیٰ تک تو دن بنتے ہیں وہ 8395. چلو بڑا فگر لے لو، بڑا فگر لے لو. 8000 ادھر 8000 دن ہے، ادھر 24000. ادھر 8000 دن ہے، ادھر جبریل ہے 24000 بار. 8000 24000 تناسب کیا بنا؟ 8 8 3 24. 8 کو 3 سے ضرب دو گے تو 24 بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو تناسب نکلا وہ یہ کہ دن ایک ہوتا تھا، جبریل 3 دن بعد. صبح بھی وہی ہے، دوپہر بھی وہی ہے، شام بھی وہی ہے. آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آتے ہیں تو کسی حکمت کی بنا پر پھر جاتے بھی ہیں، جاتے ہیں تو پھر مدینہ کی گلیاں یاد آ رہی ہیں، پھر وہ دوحہ کا چہرہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. صبح وہی، شام وہی، رات وہی. آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ساتوں آسمان کے اوپر سدرہ ہے، سدرہ کا پرندہ ہے، سدرہ کا مکی ہے جبریل. جب بار بار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو پہلے آسمان سے بھی گزرتے ہیں، دوسرے سے گزرتے ہیں، تیسرے سے، چوتھے، پانچویں چھٹے، ساتویں سے. کثرت سے آتے جاتے دیکھ کر وجدان نے سوچا کہ فرشتے پوچھ دیتے ہوں گے جبریل کہاں جاتے ہو؟ یہ آنیاں جانیاں کیسی ہیں؟ یہ آنیاں جانیاں کیسی؟ کہاں جاتے ہو؟ کہاں سے آتے ہو؟ آتے بعد میں ہو، جاتے پہلے ہو. کہاں ہے آنا جانا؟ جبریل مسکرا کر جواب دیتے ہوں گے فرشتوں تمہیں کیا بتاؤں؟ جبریل کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ سنو، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی گلیوں میں دیکھا. اور شب معراج جبریل نے کہا ہوگا اے فرشتوں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی کلیوں. محبوب تلیاں چوم کر جگانا ہے. قدم ایک شریف ہے تجھما حضور کی آنکھ آئے. سنی آگے دیکھیں، آنکھ پوچھا کان. سنیے، کسی بھی روایت
تھا مگر علم کے باوجود پوچھنے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے اللہ کو علم نہیں تھا باتیں کرنے بھی نہیں پوچھا ہوتا تمہارے ہاتھ میں کیا پوچھا کون کسی ایک روایت میں بھی نہیں ہے قابل غور بات ہے کہ جبریل نے کہا ہو انا جبریل. کسی ایک روایت میں بھی نہیں ہے جبریل نے کہا ہو انا جبریل. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. ایک روایت میں بھی نہیں ہے. پوچھا کون یہ نہیں کہا انا جبریل کہ میں جبریل ہوں. کیوں بارگاہ مصطفیٰ ہے یہاں میں کو مٹانا پڑتا. اس لیے میں نے کہا جبریل عقیدہ جبریل سے کسی ایک روایت میں نہیں ہے. جبریل نے کہا انا جبریل. اور کیا کہا کون آہستہ سے جبریل نے بھی آیت کریمہ پیش نظر کی خبردار آواز درج نہ کرنا. اب منظر کیا ہوگا حضور نے پوچھا ہوگا کون جبریل. جبریل یا رسول اللہ. یہ نہیں کہا انا جبریل میں جبریل. کیا اگر انہیں خبر تھی کہ میری ہستی کو قدرت نے مٹا دیا ایک سوراخ کے اندر سے اتنے سے سوراخ سے آیا ہوں اور آ کر بھی اگر میں رہے تو فائدہ وہاں سے تو میں اتنا سا ہو کے آیا ہوں. وہاں سے تو میں اتنا سا ہو کے آیا ہوں یہاں کر کہوں میں ایسی کیا تو مٹا دی. کیسے آئے حضور جانا ہے. حضور جانا ہے. کہاں جانا ہے حضور پتہ نہیں. چلو گے جبریل کیا تم بھی چلو گے. ہاں یا رسول اللہ. اچھا جانا کہاں ہے حضور پتہ نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو جانا کہاں ہے. کہنے لگے حضور جہاں تک پتہ ہے جہاں تک پتہ ہے وہاں تک تو پتہ ہے. آپ نے آگے کہاں جانا ہے مجھے نہیں. اپنے آگے کہاں جانا ہے حضور مجھے داتا کائنات کو پیغام دیا اللہ آپ کا مشتاق ہے. حضور اٹھے تیاری فرمائی. بعض روایت میں آتا ہے ایک امامہ لے کے آئے تھے جبریل. کیا آج کی رات کے لیے ایک خاص امامہ مبارک. کہاں سے جنت سے. کہاں سے اور یہ امامہ مبارک کب بنا تخلیق آدم سے 7,000 سال پہلے شب معراج پہننے والا امامہ جنت میں موجود تھا. 40,000 فرشتے اس امامہ کا طواف کرتے تھے. تیار ہوئے حضور نے یہ امامہ پہنا. دائرۂ کائنات کا سفر شروع ہوتا. میکائیل جبرائیل اسرافیل فرشتے جگہ جیسے کوئی بادشاہ نکلے تو راستے میں اس کا گاڑی نہیں. حضور نکلے بطحا کے مقام پر دیکھا کہ وہاں 70,000 فرشتوں کے ساتھ اسرافیل کھڑے حضور کا استقبال کر رہے. پھر گئے سرزمین مدینہ سے گزرے دیکھا وہاں بھی فرشتے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کر رہے. بتایا کہ حضور یہاں کی ہجرت گاہ ہے. طور سینہ سے گزرے بیت اللہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا یہاں ایک بات میں کہا اور ہے توجہ میں نکتہ بڑا باریک ہے. میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف معنی. ایک معنی اس کا قریب آنا, ایک معنی اس کا نماز پڑھنا. صلاۃ کا ایک معنی درود بھیجنا بھی ہوتا ہے. اور وہ شاہ کہتے ہیں کہ یہاں معنی نماز کا نہیں ہے, حضور گزر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال بھی کر رہے ہیں, مصطفیٰ پر درود بھی بھیج رہے ہیں. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا. اب قبر اور باقی ہے. حضور سطح زمین پر, موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر, موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ہے, حضور قبر سے باہر, موسیٰ قبر کے اندر. حضور سطح زمین پر, موسیٰ گہرائی قبر کی گہرائی کے اندر. اس طرح جامع ترمذی کی حدیث سفر میں جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا فرمایا یہ دو قبریں ہیں, ان کے اندر کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. یہاں بھی حضور سطح زمین پر نگاہ قبر کے, بولے نگاہ قبر کے, سطح زمین پر حضور کی نگاہیں قبروں کے اندر دیکھ بھی رہی ہیں, قبروں کے احوال بھی بتا رہی. یہاں ایک پیغام پوشیدہ ہے, لوگوں میں تمہارا مصطفیٰ سطح زمین میں کھڑا ہوتا ہوں, قبروں کے اندر دیکھ سکتا ہوں. مٹی حجاب نہیں بنتی, تختے حجاب نہیں بنتے, ہزاروں من مٹی میرے لیے پردہ نہ بنی, تختے میرے لیے پردہ نہ بنے. میں نے عذاب والوں کو بھی قبر میں دیکھا, میں کو بھی قبر موسیٰ, میں نے موسیٰ کو بھی قبر میں دیکھا. بین السطور عقیدہ دے دیا مصطفیٰ نے, اشارہ کر دیا کہ قیامت تک کی میری امت سن لو تو تمہارا پیغمبر, تمہارا مصطفیٰ قبر کے باہر سے, قبر کے باہر سے, قبر کے باہر سے اندر دیکھ رہا ہے. تم میری قبر پر آتے رہنا, آتے رہنا, آتے رہنا, گمان نہ کرنا کہ شاید محمد کو خبر ہے کہ نہیں. لوگوں سن لو, جس طرح میں قبر کے باہر سے اندر دیکھ سکتا ہوں, اپنی قبر کے اندر سے باہر بھی. جو قبروں میں باہر سے اندر دیکھ سکتے, وہ قبر کے اندر سے باہر بھی دیکھ سکتے. ایک دفعہ پکار دو, الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلی آلک واصحابک یا, میں صدقے یا, میں صدقے یا, میں صدقے یا. مٹی وہاں پردہ نہیں بن رہی, تختے وہاں پردہ نہیں بن رہے, کسی جگہ کوئی حجاب نہیں آیا ہوا. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو موسیٰ کو باہر سے اندر دیکھ سکتے ہیں, حکم مسیح کو اندر سے. بیت المقدس, اچھا بیت المقدس میں لے جانے کی 8 وجوہات ہیں, کم و بیش کتنی 8 وجوہات, اس میں صرف ایک جہاں مسجد اقصیٰ ہے, اس کے عین اوپر آسمان میں آسمان کا دروازہ ہے, آسمان کا دروازہ. بیت المقدس یہاں مدرسین فرماتے ہیں کہ اگر سیڑھی بیت المقدس کے صحن میں رکھی جائے, اس کا اگلا کنارہ, آخری کنارہ بالکل ایک سیدھ میں آسمان کے دروازے پر ہوگا, اور اوپر جا سکتے ہیں من غیر تعویذ, بغیر ادھر مستویاً, من غیر تعویذ, بغیر ادھر سیدھا straight towards skies. وہاں سے پھر سفر شروع ہوتا ہے. انبیاء کرام, ان کی جماعت کروانا, ان کے خطبے, گویا معراج کا جلسہ ہوا بیت المقدس کے.
یہاں باتیں کچھ قابل غور ہیں. کچھ لوگ نادان سائنس کے مارے مادیت کے مارے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا راستے میں تو قرۂ زمہریر آتا ہے. پھر قابل غور بات ہے, قرۂ زمہریر آتا ہے, ٹھنڈا اتنا ٹھنڈا ہے, اتنا ٹھنڈا ہے, اتنا ٹھنڈا ہے کہ انسانی زندگی وہاں پر قائم رہ ہی نہیں سکتی. آسمان کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام ہے, اتنی ٹھنڈ ہے, اتنی ٹھنڈ ہے کہ کوئی بشر زندہ نہیں رہ سکتا. وہ عبور کرو تو آگے اتنا گرم جاتا ہے جسے قرۂ نار کہتے ہیں. آگے ان پر اتنی حدت ہے, اتنی حدت ہے کہ انسان بچے نہیں سکتا. قرۂ زمہریر ہے, ٹھنڈا قرآن ہے. اگر معراج ہوئی ہے, تم کہتے ہو جسم سفید ہوئی ہے, اگر معراج ہوئی ہے تو ٹھنڈے کنویں سے کیسے گزر گئے؟ اگر جسم کے ساتھ گئے تو قرآن نار سے کیسے گزر گئے؟ کوئی بشر تو گزر نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں بشر گزرا کب ہے؟ تم کہتے ہو بشر نہیں گزر سکتا. ہاں بشر گزرتا تو مر جاتا. اتنی ٹھنڈ میں پر زندہ نہیں رہ سکتا, اتنی آگ میں زندہ رہ سکتا. نادانو بشر نہیں گزر رہا, خیر البشر گزر رہا. آپ بڑی عقلی بات سمجھاؤں آپ کو. ذہن میں آتا ہے کیسے کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا, قرآن زمہریر میں کوئی زندہ, قرآن نار میں نہیں رہ سکتا. سنیے میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں, آپ کی سمجھ میں آ گیا جملہ تو زندگی بھر کے لیے کم از کم یہ سوال ختم ہو جائے گا. توجہ ہے, بڑے توجہ ہے. میں صدقے یار جب لگاؤں تو ہاتھ میں کہہ دیا کرو میں صدقے یار. قرآن زمہریر سے کیسے گزرے, سنیے قرآن نار سے کیسے گزرے, ایسے ہی گزر گئے تھے جیسے آدم علیہ السلام صحیح سلامت جنت سے اتر آئے تھے. جیسے آدم علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ اترے تھے نا, وہ نہیں, آدم علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ اترے تھے نا, تو آدم اگر جسم کے ساتھ اترے اس کو مانو لگی جسم کے ساتھ گزر نہیں تمہاری سمجھ. کیسے گزر گئے؟ پوچھو آدم علیہ السلام سے, وہ بتائیں گے مصطفیٰ کیسے گئے. وہ مسکرائیں گے اور بتائیں گے نادانو, اے میری نادان ناخن اولاد سن, مصطفیٰ ایسے ہی گزرے تھے جیسے تمہارا باپ. مصطفیٰ ایسے ہی گزرے تھے جیسے تمہارا باپ آیا تھا. اور پھر کہیں گے نادانو, باپ کو بھی پہچانا اور آپ کو بھی پہچانا. جیسے میں اترا تو اسلام جیسے آدم اترے. نمبر 2, حضور اسی طرح گزرے جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے. ویسے عیسیٰ علیہ السلام. تیسری مثال, حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ اٹھایا گیا چوتھے آسمان پر. حضور اسی طرح گزر گئے جیسے ادریس گزرے, جیسے اللہ نے عیسیٰ کو گزارا ہے, جیسے اللہ نے آدم کو اتارا. قرآن زمہریر, قرآن نار. پونے 200 میل یہاں سے اوپر جاؤ تو آکسیجن ختم ہو جائے. آکسیجن اوپر ہوائی اچھا, ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. سنیے, آسمانوں پر آگ نہیں ہے, ہوا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, مٹی نہیں ہے. آگ, مٹی, پانی, ہوا سے بنا ہوا وجود
آسمانوں پر زندہ مصطفیٰ آگ نیچے رہ گئی، مٹی نیچے رہ گئی، ہوا نیچے، پانی نیچے، حضور سدرہ پہ کھڑے ہیں، زندہ بھی ہیں، جبریل سے گفتگو، آکسیجن تمہاری ساری سائنس ہر چیز نیچے رہ گئی۔ اسی طرح گئے جیسے آدم آئے تھے، ایسے گئے کائنات سے وہیں سے ایسے گزرے جیسے عیسیٰ اٹھائے گئے، ادریس اٹھائے گئے۔ پہلا آسمان آتا ہے حفظہ، اس دروازے کا نام ہے باب الحفظہ، پہلا دروازہ، پہلا آسمان۔ روایات میں آتا ہے جبریل ٹھک 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 جنت کا دروازہ، آسمان کا دروازہ نوک کر رہے ہیں، بڑی قابل اور بات۔ جبریل نوک کر رہے ہیں، ایک فرشتہ دروازہ کھولو، میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، ٹھک 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 نوک، دروازہ کھلنے جا رہا ہے، بیت اللہ میں سیدھا آسمان کی ندی پر دروازہ نوک ہو رہا ہے، ادھر سے فرشتہ آواز دیتا ہے، جبریل، ہاں جبریل ہے۔ سنیے پہلی بات سمجھیے، الاسراء والمعراج، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر ہے۔ کتنے سال کے؟ 500 سال کے برابر۔ جو آسمان کی نچلی سطح سے لے کر آسمان کی اوپر والی سطح تک جائے گا، دنیاوی سال کتنے لگتے ہیں؟ 500 سال۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے نیچے، فرشتہ ہے 500 سال کی دوری پر۔ آپ نے اور بات، اس کا نام ہے اسماعیل، پہلے آسمان کا نگران فرشتہ، اس کا نام ہے کیا؟ اسماعیل۔ اس کے اندر 12,000 فرشتے، ہر فرشتے کے نیچے ایک فرشتے کے نیچے 12,000 فرشتے۔ یہ پہلے آسمان کی فوج ہے، نیچے جبریل ہے، حضور ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، جبریل ہوں، دروازہ کھولو، اوپر اسماعیل فرشتہ 500 سال کے فاصلے پر ہے۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ، نیچے جبریل ہے، حضور ہے، 500 سال کا فاصلہ، اوپر فرشتہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں تقریباً موجود ہے، فرشتہ پوچھتا کیا ہے؟ جبریل، مما تیرے ساتھ کون ہے؟ 500 سال کی موٹائی پوچھ رہے ہیں تیرے ساتھ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اتنی موٹائی رکھنے کے باوجود فرشتہ ادھر، جبریل ادھر، ادھر والے کو خبر ہے جبریل اکیلے نہیں، جبریل اکیلے نہیں ہے۔ 500 سال کی موٹائی، فرشتہ دیکھ رہا ہے جبریل اکیلے نہیں ہے۔ اور تم مصطفیٰ کے بارے میں کہو گے دیوار کے پیچھے بھی خبر تھی، دیوار کتنی ہوتی، اتنی ہوتی، اتنی ہوتی، اتنی ہوتی، جب فرشتے کا علم یہ ہے تو حضور کا علم کیا ہوگا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں الاسراء والمعراج کے اندر 500 سال کے مسافت، اوپر فرشتہ، نیچے جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ مما ساتھ کون ہے؟ آئے سنیے، جبریل کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آتی ہے مرحبا مرحبا، دروازہ کھلتا، یہ ساتوں آسمانوں پر یہی دہرایا جاتا ہے۔ ساتھ کون ہے؟ خبر ہے، جنہیں یہ خبر ہے تو جب جبریل ہے انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ساتھ مصطفیٰ ہے۔ پوچھنے میں رہا کیا تھا، ہر آسمان پہ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ ہر آسمان پہ جبریل نے کہا ہاں مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے۔ یہ نظام اللہ نے اس لیے رکھا کہ ہر آسمان پر حضور کو خوشی ملتی رہے کہ میں جا نہیں رہا
गया। साथ कौन है? मोहम्मद। फट से दूसरा खुल गया। साथ कौन है? मोहम्मद। फट से तीसरा खुल गया। ये अमर बताता है लोगों कि जिब्रील मोहम्मद मोहम्मद कहते गए, दरवाजे खुलते चले। शबे मेराज के पैगाम दे रही है लोगों, तुमने भी बंद दरवाजे खोलने हैं तो मोहम्मद मोहम्मद पुकारते रहा। कौन? मोहम्मद 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 होती रही। ठक 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 दरवाजे खुलते चले गए। फिर ताजा कायनात। अच्छा, पहले आसमान हजरत आदम से मुलाकात होती है और सवाल ये है, 1,24,000 पैगंबरों में पहले आसमान पर हजरत आदम क्यों? और फिर हजरत आदम के लिए पहला आसमान ही क्यों? और भी बहुत से पैगंबर हैं, 1,24,000 किसी को पहले आसमान पर खड़ा कर दे, मगर नहीं, पहला आसमान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम का इंतखाब इसलिए किया कि बशर भी पहले थे। अब जब साढ़े 7,000 साल के बाद कि पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले पर आदम क्यों? दूसरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे पर ईसा ही क्यों? तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ ही क्यों? चौथे पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वहां वो क्यों? पांचवा हजरत हारून है, छठे हजरत मूसा है, सातवें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक, अब इनका इंतखाब क्यों किया? कभी सुनिए ना, पहले पर आदम क्यों थे? आदम दूसरे पे हो जाते, तीसरे पे हो जाते, चौथे पे हो जाते। बाप डबल बशर थे, सबसे ऊपर चले जाते। नहीं, पहले आसमान पर हजरत आदम को इसलिए खड़ा किया कि बशर भी तो पहले थे, बशर भी पहले थे। नंबर 1, नंबर 2, सबसे पहले नूरे मुस्तफा की जुदाई इन्हीं ने तो देखी थी। जब ये नूर अंदर था, फिर आगे मुंतकिल हो गया। नूर मुस्तफा से हिजर फिराक, पहला हिजर, पहला फिराक हजरत आदम ही ने तो सहा था। तीसरी बात, हजरत आदम को पहले आसमान पे क्यों खड़ा किया? लोगों क्या समझ हैं मेराज क्या था? नूरियहु मिन आयातिना क्या है? अल्लाह ने क्या कुछ बताना था, क्या कुछ दिखाना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा किया। आदम पहले आसमान पे, छठे पे नहीं, सातवें पे नहीं, तीसरे चौथे पांचवें पे नहीं, आदम पहले आसमान पे जाओ, मेरा मुस्तफा है। आदम पहले पे आते। दो वजह तो बता दी। तीसरी वजह ये तो सुनिए, अब इसका ताल्लुक हिस्ट्री के साथ आने वाला दौर हुजूर का, ये भी इब्तिलाएं हैं, आजमाइशें हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आनी हैं। मक्की दौर है, अबू तालिब बिछड़ गए, हज़रत खदीजा बिन कुबरा बिछड़ गई। इब्तिलाएं हैं, आजमाइशें हैं, जिनको होता अल्लाह ने मेराज के सफर में मुस्तफा को आने वाला दौर दिखा भी दिया। बता कैसे? पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो इस बात की अलामत था कि मेरे महबूब, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का एक वतन था जन्नत, कौन सा था? जहां से जन्नत, जैसे इनको जन्नत से हिजरत हुई, अपने वतन से निकाले गए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने हिजरत
کرنا پڑے گی. ملاقات آدم یہ پیغام ہجرت تھا کہ آدم علیہ السلام جس طرح میں سے ہجرت کی زمین کی طرف آپ کو بھی مکہ سے ہجرت کرنا پڑے گی. کہاں؟ مدینہ المنورہ کی طرف. ملاقات آدم میں یہ ہجرت کا پیغام تھا. اسے آگے کھڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اور سنیے دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کھڑا کیا؟ ایک حکمت یہ ہے کہ جو ہی تاریخ کائنات مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے، آگے قوم تھی بڑی بے حیا قوم جسے یہود کہا جاتا ہے، سب سے بڑے دشمن وہاں حضور کے کون بنے؟ یہود. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ کو کھڑا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہودیوں نے دشمنی کی تھی. اس لیے یہودیوں نے اس بات کا پیغام تھا کہ میرے مصطفیٰ ہجرت کے بعد جو ادنا مرحلہ ہے مدینہ میں وہ سب سے پہلی مشکل یہود کی دشمنی ہوگی. یہ دوسرا پیغام تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھی کھڑا کر دیا محمد کہ عیسیٰ علیہ السلام کثرت سے لوگوں کو خبریں دیتے تھے، بشارتیں دیتے تھے کہ لوگوں مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں. اللہ نے دوسرے آسمان پر کھڑا کر دیا. عیسیٰ تم زندگی بھر پیغام دیتے رہے ہو محمد آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. دوسرے آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ اور محمد کو آتا ہوا دیکھ بھی مصطفیٰ کو آتا ہوا. یہ دو وجوہات. تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں. آگے کیا پیغام ہے کہ یوسف تمہاری دشمنی، تمہارے خون کے رشتے تمہارے خون کے پیاسے تھے. خون کے رشتے تمہارے خون کے پیاسے تھے. میرے محبوب پر اب وہ وقت بڑی شدت سے آنے والا ہے کہ خون کے رشتے مصطفیٰ کے دشمن ہونے والے ہیں. پہلے سے زیادہ تیز حملے کریں گے. یوسف کا کھڑا کرنا اس بات کا پیغام تھا کہ جس طرح خونی رشتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، محبوب اسی طرح آپ کے خونی رشتوں کی دشمنی آگی عروج تک پہنچنے والی ہے. اور پیغام یہ تھا کہ محبوب گھبرانا نہیں ہے. جیسے ہم نے یوسف کے قدموں میں تخت رکھا ہے، محبوب ساری کائنات کی بادشاہ کے ہم تیرے ان کو فتح دی ہے، بچا کے رکھا ہے. ایسے کہ ہم تیری حفاظت بھی کریں گے. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام. کیوں؟ وہ کس بات کا اشتہار تھا ادریس علیہ السلام کا کھڑا کرنا؟ جنہیں لکھنا سکھایا ہے وہ حضرت ادریس ہے. اپنے ہاتھ سے قلم پکڑا، لکھا جس پیغمبر نے سب سے پہلے، وہ حضرت ادریس ہے. ادریس تم پہلے لکھنے والے ہو. چوتھے آسمان پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہجرت، اس کے بعد یہود کی دشمنی، خونی رشتوں کی دشمنی، اور اس کے بعد جب ان سارے مرحلوں سے گزرا گئے تو پھر آپ فرمان رواؤں کی طرف محبوب خط بھی بھیجو گے. بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، دین کی دعوت، پھر بدریہ تحریر آئے گی. اب آئیے پانچواں آسمان. ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے. دونوں بھائی اکٹھے، تو دونوں بھائی اوپر موسیٰ ہے، نیچے ہارون ہے. یہاں ایک بات، ایک مواصلہ تو بڑی اچھی ہے. پانچویں پر حضرت ہارون ہے، چھٹے پر حضرت موسیٰ ہے، نیچے بھائی ہے، اوپر بھی بھائی ہے. ہارون علیہ السلام کو بڑی عزت دی گئی، بالآخر اذیت دینے والے قدموں میں گر گئے، انہی کے محبوب ہو گئے. پیغام کا محبوب اذیت تمہیں بھی بڑی ملے گی مگر بالآخر سب کے محبوب تم ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا کہ موسیٰ تیرا ایک فرعون تھا
ہم نے اس فرعون کو غرق کیا، ہم مصطفیٰ کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا فرعون ابو جہل یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا. موسیٰ کھڑے ہو جاؤ، یہ پیغام دینا کیسے؟ تمہیں فتح سے ہمکنار کیا ہے، فرعون کو تباہ کیا ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کو فتح دی جائے گی، فرعون کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اب یہاں کی بات میں قابل کو چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب حضور چھٹے پر پہنچے توجہ اب کیونکہ پانچویں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، اب کیونکہ پانچویں پر حضرت موسیٰ کے بھائی کو دیکھا تھا، پانچویں پر حضرت موسیٰ کے بھائی کو دیکھا تھا، چھٹے پر حضرت موسیٰ کو دیکھا، ادھر موسیٰ کو دیکھا، ادھر نیچے موسیٰ کے بھائی کو دیکھا، تو چھٹے آسمان پر اپنا بھائی یاد تو آیا ہوگا. اگر آپ میں کوئی رمق ہے تو میں یہ پیش کر دوں آپ کو. جاگ رہے ہیں سمجھے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ اور سے سن رہے ہو تو مجھے پتا ہوتا ہے آپ سوئے نہیں، جاگ رہے ہیں، آپ کا اندر بیدار ہو رہا ہے، اس لیے میں ٹچ نہیں کرتا. اب ذرا توجہ، حضرت موسیٰ ہے کھڑے، پانچویں پر حضرت ہارون ہے، چھٹے پہ حضور کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں یہ دونوں بھائی اکٹھے، یہ دونوں بھائی اکٹھے، اب چھٹے پر کھڑے ہو کر اپنا بھائی علی کو یاد آیا ہوگا نا. یہ دونوں بھائی اکٹھے، میرا بھائی علی بھی تیرے ساتھ ہوگا. چھٹے آسمان پر اب سنیے، تاجر کائنات جب چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کی نگاہ اٹھی، سامنے علی مرتضیٰ شیر خدا کی شکل. نعرہ حیدری، سامنے علی مرتضیٰ شیر خدا کی شکل نظر آ رہی. اٹھا جبریل، یہ علی مجھ سے بھی پہلے لگا، یہ علی مجھ سے بھی پہلے. اب کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے. علی کے اتنے ڈنکے آسمانوں پر بج اٹھے ہیں، اتنا علی کو یہ جانتے ہیں کہ فرشتے سوال کرتے تھے، مولا دعا قبول کر، ہمیں مصطفیٰ کا بھائی علی دکھا دے. مولا علی دکھا تو اللہ پاک نے مولا علی کی شکل کا یہ فرشتہ پیدا کر دیا. اب یہ قیامت تک جو عبادت کرتا رہے گا، اس کا ثواب علی سے محبت کرنے والوں کو پہنچتا رہے گا. تم زمین پہ علی علی کر رہے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں اس فرشتے کی عبادت لکھی جا رہی ہے. بیان کرنے والے ابن عباس ہیں، تاجر کائنات مشاہدہ کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ چھٹے آسمان پر علی کی زیارت، علی کی شکل کی زیارت ہو رہی ہے. 70 ہزار فرشتہ کر شکل علی کی زیارت ہے. لگا رہا ہے پھر فرماتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا، آدھا تھا برف میں، آدھا تھا اس کا گرمی میں، اللہ کی قدرت. پھر میں نے فرماتے ہیں دیکھا اس کی پیشانی پر لکھا ہے عزت اللہ محمد بعلی، وہ اللہ جس نے محمد کی مدد علی کے ذریعے سے کی ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے میرے ماتھے پر یہ لکھا ہوا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرتے تھے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. مولا میرا سینہ کھول دے، میرے اہل میں سے مجھے وزیر عطا کر. اللہ نے حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا.
ان کا سینہ کھل گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ ادھر وہ دعا حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے سنا جبل صبیر پر کھڑے ہو کر ابن اسحاق نے یہ لکھا، ابن مردویہ نے لکھا، خطیب بغدادی نے لکھا، اسماء بنت عمیس کہتی ہیں جبل صبیر پہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا حضور دعا کر رہے ہیں، مولا مجھے وہی عطا کر جو میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے مانگا تھا۔ دعا کر رہے ہیں، کیا مانگا؟ شرع صدر عطا کر، وَالْقُدَمِ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اے اللہ میرے اہل میں سے، میرے گھر میں سے مجھے وزیر عطا دعا کرتے ہیں میرے گھر میں سے۔ اور پھر ان کو ہارون ملے، سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی، اور ادھر وہاں پر ہارون ان کو مل رہے پانچویں آسمان، اور ادھر آواز آتی ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ہم نے شب معراج آسمان پر بلا کر تجھے بتا دیا میں مصطفیٰ، میں نے محمد کو تم، میں نے علی کو تمہارا وزیر چھٹا، پانچواں چھٹا، یہاں سے جا کر کائنات ساتویں پر حضرت ابراہیم ہے، ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے، وہاں حضرت ابراہیم کیا نیچے ہے بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بیت اللہ کے معمار، کیونکہ بیت اللہ کے معمار تھے، اس لیے وہاں کا جو بیت اللہ ہے بیت المعمور ہے، یہاں کے بیت اللہ کا معمار وہاں بیت المعمور کے ساتھ لگا کے بٹھا دیا، اور پھر کہا کہ وہ اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے تو نے مجھ سے مزدوری میں مصطفیٰ مانگا تھا، جب وہ گھر بنایا تھا مزدوری میں مصطفیٰ مانگا تھا، اس گھر کی تعمیر میں آ کر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، دعا کی قبولیت محمد کی صورت میں آتے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اوپر سے کہا، اب اختتام کی طرف آ رہا، معراج کا ہے ایک طویل ہے، بہت جتنا پھیلا ہے اس کو اتنی طوالت ہے اس میں۔ اب سدرہ میں، اچھا بیت المعمور میں سے، بیت المعمور میں کہا جانے کا نام فرماتے ہیں کہ جہاں جبریل نے اذان کہی، یعنی وہاں پر کہا بہت کرو، جبریل نے کیا کیا؟ فَأَذَّنَ جبریل، جبریل نے اذان کہی، اذان کہی گئی، اللہ کی طرف سے اذان کا جواب آتا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آتی ہے صدق عبدی، اللہ اکبر، میرے بندے نے سچ کہا میں اکبر ہوں، میرے بندے نے سچ کہا محمد میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے۔ اذان ہوئی، پھر حضور فرماتے ہیں کہ صلیت بہم رکعتین، میں نے مشرق مغرب تک لمبی لائنیں تھی فرشتوں کی، ان کے ساتھ میں نے 2 رکعت نفل 2 رکعت نماز وہاں پر ادا کی، بیت المعمور میں حضور نے نماز ادا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو گئی، فرشتے گروہ در گروہ آتے گئے، میری دستبوسی کرتے گئے، زمرن زمرن آتے گئے، مجھ پر درود و سلام پھینکتے گئے۔ وہاں اذان ہو رہی ہے، توجہ، اذان ایک بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ اذان کہاں کہاں گونجی، یہ جو نوسٹراڈامس کیا ہے چاند پر، زمین پر اترے، مصر کے مفتی مسجد سے اذان کی آواز آئی، پہچانا، پکار اٹھا، یہ آواز تو میں نے چاند پر بھی سنی ہے، ادھر چاند پر بھی پہچانا، خدا جانے کہاں ہے، اذان کیا ہے؟ یہ عظمت الہی اور عظمت مصطفیٰ کا وہ پھیلا ہے جو قیامت تک لہراتا ہے۔ پھر حجاب اکبر کی طرف بڑھتے ہوئے، اشرولہ حجاب اکبر کی طرف حضور فضل میں پڑھ رہا تھا، تو حجاب اکبر پر پھر مجھے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا، اس میں 2 چیزیں جمع ہو گئی کہ محبوب اذان تیرے ذکر کی بلندی ہے، بولے تیرے ذکر کی
سنتا بھی جاتا. آج تیرا ذکر بھی بلند ہے, آج تو بھی بلند ہے. یہ وہ رات ہے, ذکر بھی بلند ہے, ذکر والا بھی بلند ہے. اب وہ ذکر کی بلندی کہاں کہاں رکھی ہے, یہ ایک دلچسپ بات ہے. اختتام کی طرف آ رہا ہوں, مگر چلتے چلتے وہ ایک دلچسپ بات, دلچسپ حقیقت اس کائنات کی کہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی اذان کے اندر قدرت نے کیا کمال رکھا ہے. چاند پر بھی, زمین پر بھی اذانیں, خیال میں یہ گونج, فضاؤں میں یہ گونج, چاند پر ستاروں سیاروں میں یہ گونج, بیت المعمور پر یہ گونج, حجاب اکبر پر یہ گونج, اللہ اکبر, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. یہ جگہ اعلان ہے, ذکر مصطفیٰ مٹانے والوں, ہمت ہے تو مٹا کے دکھا. یہ ذکر مٹ نہیں سکتا, یہاں ایک نقطہ بڑا عجیب کر دو. علماء لکھتے ہیں اللہ کا ذکر مٹ سکتا ہے, مصطفیٰ کا ذکر نہیں مٹ سکتا. بڑی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر ختم, بولے اللہ کا ذکر ختم ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ آپ کے لیے بڑی حیران کی بات ہوگی کہ اللہ ہے, مالک ہے, مالک ہے, اللہ کا ذکر مٹ جائے, اللہ کا ذکر ختم ہو جائے اور مصطفیٰ کا ذکر ختم نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ بولے آپ کو حیرت ہوگی یہ بات, ابھی میں حیرت ہوگی ذرا بتائیں مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ ساتھ ساتھ. ہاں عجیب بات ہے, اللہ خالق ہے, مالک ہے, کائنات کا رازق ہے, ہر چیز ملک اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر مٹ جائے اور حضور کا ذکر مٹ جائے؟ سنیے, جب قیامت برپا ہونے لگے گی, اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان. آپ ذہن کو سازہ چلا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, کھاتے رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جاگنے کے بعد ویسے بھی جاگنے کی رات ہے, جاگنے کی رات ہے, سونے کی نہیں ہے, سونے کی رات. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میں نے 2 لفظ بولنے ہیں, وما علینا الا البلاغ, کو بیٹھ جاؤں. مگر آپ شاید کچھ لوگ 2-4 بیچ میں 2-4 ضرور ہوں گے, ایسے 2-4 ہوں گے کہ بات مکمل ہو جائے. آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے پکا پکایا حلوہ آپ کے سامنے رکھ دینا, مگر میری جس طرح جاگتے ہوئے دماغ کی ہڈیاں جیسے لرزتی ہیں نا, ریسرچ میں, مطالعے میں, جاگنے میں, پڑھنے میں, غور و فکر کرنے میں, آپ یہ بہت آسان ہے نا, کتنا آسان ہوتا ہے کہ سارا کچھ اٹھا کر ایک, مگر یہ کچھ مجھے کتنا عرصہ لگتا ہے, کہاں کہاں ڈوبتا ہوں, کہاں کہاں ابھرتا ہوں, کہاں کہاں ڈوبتا ہوں, کہ یہ موسیقی اکٹھے کرتا ہوں. اس لیے جب تک بولوں آپ مجھے ساتھ دلاتے رہا کریں کہ آپ سو رہے ہیں. میں نے کہا کیا بولا, یہ رات سونے کی نہیں ہے, یہ رات سونے کی. کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے, یہ رات سونے کی, یہ رات سونے کی نہیں ہے, یہ رات
سونے کی. اگلا معنی گولڈ. اگلا معنی کیا؟ سنو. ہاں اب اگلے بھی سن لو. ابھی بات آ گئی, اگلے بھی سن لو. سنیے, یہ رات سونے کی نہیں. یہ رات سونے کی, سنیے, یہ رات سونے کی نہیں. ابھی جملہ آ گیا, آپ کی نظر کرو. یہ رات سونے کی نہیں, یہ رات سونے کی ہے. اس لیے کہ یہ رات سونے کی ہے. اس لیے کہ یہ رات معراج والے کی ہے. سمجھ گئے؟ یہ سونے کی نہیں, یہ سونے کی اس لیے کہ مسل کے یار, مسل کے یار, مسل کے یار, ہاتھ اٹھا کر مسل کے یار. یا رسول اللہ, اللہ کا ذکر بھی سکتا ہے, مصطفیٰ کا ذکر نہیں ملے گا. کیسے؟ اور یہ پوسیبل کیسے ممکن ہے اللہ کی کہانی کو سمجھنے مل جائے, حضور کا ذکر نہ ملے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ کی مخلوق. اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ کی, بولے اللہ کی مخلوق. اور کل من علیہا فان, قیامت سے پہلے جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ کا ذکر کون کرے؟ مجھے پتا چلے آپ ڈر گئے ہیں. بھائی اللہ کا ذکر تو بندے کرتے ہیں, اللہ کا ذکر تو زمین کرتی ہے, اللہ کا ذکر ستارے کرتے ہیں, اللہ کا ذکر حیوانات کرتے ہیں, جمادات کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہر چیز فنا کر دوں گا, کوئی زندہ نہیں ہوگا. میں اللہ ہوں گا. میں کہوں گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کا ذکر تو مخلوق کرتی تھی, اب مخلوق رہی نہیں. تو اب مخلوق رہی نہیں. جب مخلوق رہی نہیں تو اللہ کا ذکر بھی نہیں رہا. مگر مصطفیٰ کا ذکر تو خود خدا کرتا ہے. نہ خدا کو موت آئے گی نہ مصطفیٰ کے ذکر. نہیں ہوگا, مخلوق نہیں ہوگی, مگر محمد پہ درود بھیجنے والا خالق. جب اللہ اللہ نہیں ہو رہا ہوگا, محمد 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 پھر بھی ہو رہا ہوگا. اگلی بات سنو. بتا دوں اگلی بات. تیار ہے؟ کائنات ختم, اللہ نہ کرنے والے ختم, اللہ نہ کرنے والے ختم, کوئی ذکر کرنے والا زندہ نہیں ہوگا, مگر محمد محمد کرنے والا. جب اللہ درود بھیجنے والا ہوگا تو کیسے ممکن ہے جس کا ذکر ہو رہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات مٹ گئی, ختم ہو گئی,
مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، جو محمد محمد کر رہا ہے، درود پاک کو موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ درود بھیجنے والا خدا حی قیوم ہے۔ جب وہ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی، بولو جب وہ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی، ہاتھ اٹھا کر کہہ دو وہ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی، وہ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اب کیسے ممکن ہے مصطفیٰ کا ذکر ہو اور مصطفیٰ نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ذکر مصطفیٰ تو ہو، درود تو ہو، درود والا نہ ہو، ذکر تو ہو، ذکر والا نہ ہو؟ اگر ذکر ہو رہا ہے تو ذکر والا بھی، بولے ذکر والا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تب بھی تنہا نہیں ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اللہ تب بھی تنہا نہیں ہوگا، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا۔ جب کچھ نہ تھا وہی ساتھ تھا نا۔ خدا جانی کتنے لاکھوں سال خدا رہا، خدا کو مصطفیٰ کا نور رہا، کائنات تو بات نہیں، پھر وہی دور آئے گا۔ کائنات کی ابتدا ہے کچھ نہیں، ایک خالق مخلوق ہے، ایک رازق مخلوق ہے، ایک پیدا کرنے والا، پیدا ہونے والا، ایک سجنے والا، ایک سجانے والا، ایک دینے والا، ایک لینے والا، تیسرا کوئی نہیں۔ خدا جانے کتنا عرصہ بیت گیا، دو ہے، پھر وہی کائنات کا اختتام ہے، اب بھی کوئی نہیں، ایک بنانے والا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کا ذکر بھی اس کا ایک بڑا معجزہ اذان ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ اذان سنیے، روح ارضی پر آخری 1-2 منٹ ہے توجہ، روح ارضی پر کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک گھنٹہ ہو گیا، کافی۔ روح ارضی، تمام روح زمین، مشرق مغرب شمال جنوب، سب سے پہلی فجر کی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے۔ کہاں؟ میراج کا موضوع بہت طویل ہے، اس کے بڑے پہلو ہیں، ساری زندگی میں انسان لگا رہے تو ختم نہیں ہوتا، میراج ختم نہیں ہوتا، ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی فجر کی اذان روح ارضی انڈونیشیا میں، کہاں؟ انڈونیشیا۔ ورفعنا لک ذکرک، سب سے پہلی اذان جہاں محمد رسول اللہ کی صدا پہنچتی ہے انڈونیشیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہاں فجر کی اذانیں چلتی رہتی ہیں۔ انڈونیشیا میں فجر کی اذان ختم ہو جائے تو پہلی اذان جہاں وہاں ختم ہو جاتا ہے ٹائم، اس کے بعد ملائیشیا میں فجر کی پہلی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ انڈونیشیا میں آدھا پونا گھنٹہ ختم ہو گیا، جو بھی آخری اذان انڈونیشیا میں ہوئی، ادھر فجر کی پہلی اذان نئے وقت میں فجر کی پہلی اذان ملائیشیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ ملائیشیا میں اذانیں ختم ہوتی ہیں، ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میں فجر کی صرف فجر کی اذان کی بات کر رہا، زور اثر مغرب اس میں نہیں ہے، ڈھاکہ میں فجر کی اذانیں ختم ہوتی ہیں، سری لنکا میں شروع ہو جاتی ہیں، سری لنکا میں ختم ہوتی ہے، انڈیا میں شروع ہو جاتی ہے، انڈیا میں ختم ہوتی ہے، پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے، پاکستان میں ٹائم ختم ہوتا ہے، کشمیر میں شروع ہو جاتی ہے، کشمیر میں ختم ہوتا ہے، افغانستان میں شروع ہو جاتا ہے، افغانستان میں فجر کی اذان کا وقت ختم ہوتا ہے، مسجد میں شروع ہو جاتا ہے، مسجد میں ختم ہوتا ہے، اذانیں
سعودی عرب شروع ہو جاتی ہے، سعودی عرب میں ختم ہوتی ہے، کویت میں شروع ہو جاتی ہے، کویت میں ختم ہوتی ہے، دبئی میں شروع ہو جاتی ہے، دبئی میں ختم ہوتی ہے، یمن میں شروع ہو جاتی ہے، یمن میں ختم ہوتی ہے، عراق میں شروع ہو جاتی ہے، عراق میں ختم ہوتی ہے، ایران میں شروع ہو جاتی ہے، ایران میں ختم ہوتی ہے، استنبول میں شروع ہو جاتی ہے، استنبول میں ختم ہوتی ہے، طرابلس میں شروع ہو جاتی ہے، طرابلس میں ختم ہوتی ہے، لیبیا میں شروع ہو جاتی ہے، پھر امریکہ ہے، پھر کینیڈا ہے، پھر یورپ ہے۔ لوگوں روح ارضی پر 9 گھنٹے مسلسل دنیا میں فجر کی اذان گونجتی رہے۔ کتنا سا 9 گھنٹے تک روح ارضی پر فجر کی اذان گونجتی ہے۔ ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جب فضا میں محمد محمد نہ ہو رہا۔ ذکر مصطفیٰ آپ کا محتاج، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر آخری اذان جب فجر کی ختم ہوتی ہے، انڈونیشیا میں پہلی ظہر کی اذان گونج رہی ہے۔ ظہر کی پہلی اذان انڈونیشیا میں گونج رہی ہے۔ انڈونیشیا میں اسی طرح پوری دنیا کے اندر آخری اذان ظہر کی ختم ہوتی ہے، انڈونیشیا میں پہلی اذان عصر کی گونج رہی ہے۔ مغرب پھر عشاء، روح ارضی پر 1 منٹ بھی ایسا نہیں فضا میں محمد محمد نہ ہو۔ محبوب نیچے تو ذکر بلند کیا ہے، ہم نے آسمانوں پر بھی کیا ہے۔ شب معراج یہ تجھانے کی رات ہے مصطفیٰ، دیکھ آج کی شب اپنے ذکر کی بلندی کو بھی دیکھ اور اپنی بلندی کو بھی دیکھ، اپنی بلندی کو بھی۔ اللہ پاک میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریک منہاج القرآن اسی پیغام کا نام ہے، لوگوں اس صاحب معراج کی قدموں سے وابستہ ہو جاؤ۔ صاحب معراج ذلت سے بستیوں سے نکالنے والا تمہیں وہ صاحب معراج ہے، اس کے نسبتیں شیخ الاسلام کی زندگی بھر کی جدوجہد، منہاج القرآن کی زندگی بھر کی جدوجہد، نقطہ کمال۔ لوگ اعتراض بھی کرتے تھے پوری تاریخ میں منہاج القرآن کی پڑھی کہ کیا جتنا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اتنا ذکر مصطفیٰ، اتنا ذکر لوگوں منہاج القرآن بتاتا ہے کہ حقیقت دنیا کی ہے محمد اور قوم کی سر بلندی بھی اسی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں قدم۔ اللہ پاک میں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق۔ ہم جیئیں تو حضور کی غلامی میں۔ ایک دفعہ گونج پڑتا ہے، میں صدقے یا صدقے یا میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا میں قربان یا میں قربان یا